اقرا ملک ہیں. تعلق ان کا اسلام آباد سے ہے اور آج کل یہ صومالیہ میں ہوتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے. پنجاب کی تمام بڑی یونیورسٹی خصوصاً لاہور اور اسلام آباد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں بڑی تعداد لڑکیوں کی بھی شامل ہے. اور ایک رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ کئی سیاسی شخصیات بھی اس کاروبار میں ملوث ہیں. کیا یہ سیاستدان پاکستان کو کھانے کے بعد پاکستانیوں کو بھی کھانے والے ہیں؟ اقرا ملک میں مجھے نہیں پتا بیٹا آپ کا ایج گروپ کیا ہے، لیکن آپ کا جو آخری جملہ ہے، آپ کا سارا سوال ہی بڑا لوڈڈ ہے اور یہ درست بھی ہے. ماں باپ جو ہیں آج کل بیسیکلی وہ سب میں رہتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن آپ کا آخری جملہ کہ کیا یہ سیاستدان پاکستان کو کھانے کے بعد پاکستانیوں کو بھی کھانے والے ہیں، اس پہ جتنی بھی داد دی جائے اتنی کم ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں تو کسی سے کوئی بھی شاید سنبھالی نہیں جا رہی. وہی پچھلے سوال میں نے وہ آلودگی پہ بات کی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ جنہوں نے سوال پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ فضائی آلودگی کی بات کر رہے ہو، مجھے بتاؤ یہاں سیاسی سے لے کے مالیاتی آلودگی تک کون سی آلودگی ہے جو نہیں ہے؟ سماجی، ثقافتی، جذباتی، نفسیاتی، مذہبی. ہم نے تو مذہب تک کو آلودہ کر دیا ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے سے بھی اب میرا نہیں خیال کوئی نتیجہ خیز صورتحال سامنے آئے گی. احمد شیخو پورا سے وہ کہتی ہیں کہ حسن بھائی میں ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس ہوں، آپ کی طرح میں بھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتی. کہنا یہ ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا. خاص طور پہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں صرف بے حیائی پھیلانے کے لیے ہی بدنام ہے. میں نے بیرون ملک مقیم کچھ جاننے والوں سے پوچھا تو ان کو کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے ممالک میں تعمیری اور اصلاحی کاموں اور معاشرے سے جڑے رہنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مہذب دنیا میں. خدا را پاکستانی بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ ٹک ٹاک بری نہیں، اس کا غلط استعمال کرنے والے غلط ہیں. تو میری بہن بہت شکریہ پروین، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگین بات آپ کی 100% درست ہے. میں تو ویسی ٹیکنالوجی سے، مجھے تو سچی بات ہے مجھے تو ٹی وی لگانا نہیں آتا. بیسمنٹ میں میرے پاس اپنے ایکسکلوسیو 2 مرد جن کا اوپر فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ لگا دو، وہ کر دو، یہ کر دو. میں تو کیا ہو جائے پتہ نہیں، فیوز اڑ جائے تو اس کو واپس لگانا، مجھے ککھ نہیں پتا، بالکل ہی نہیں. اور حالانکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا مداح بھی ہوں. اچھا، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا، تو میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان کا درست استعمال کیا؟ بتائیں مجھے. 25 سال نہیں گزرے تھے، ملک کی 2 لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا. آپ نے ٹھیک استعمال کیا؟ قطعاً نہیں. آپ نے جمہوریت کا ٹھیک استعمال کیا؟ نواز شریف جیسے بندے سب سٹینڈرڈ آدمی ہیں، ایک بہت ہی بیچارہ بلو ایوریج آدمی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، ڈوب مرنے کا مقام ہے. کم از کم میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اللہ کی پناہ ہے کیسے کیسے لوگ اس ملک کے. تو کیا ہم نے جمہوریت کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟
یہ چوروں کو، ٹھگوں کو، بدماشوں کو، قبضہ گروپوں کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ مجبوریاں ہیں تو ان سے لڑتے کیوں نہیں بھائی؟ قدم قدم پہ تم قتل کر دیتے ہو، کو غیرت پہ قتل ہو رہا ہے، فلانا قتل ہو رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے کبھی کیوں نہیں اٹھتے؟ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں چند بندروں کے ہاتھوں۔ یہ جو تحریک نظام مصطفیٰ، کتنا پاکیزہ نیم انہوں نے ایکسپلائٹ، کدھر گئے وہ سارے؟ مر کپ گئے، لوگوں کے بچے مروا دیے، بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی 10-11 سال کے لیے، ایک عجیب و غریب قسم کا پتہ نہیں کیا، میں مرحوم کو میں کیا کہوں اب۔ ہم نے کس چیز، ہم نے مذہب کا استعمال ٹھیک کیا؟ مجھے صحیح سے بتائیں۔ یہ ہمارے مفتی شفتی یا وہ اس طرح کے جو بہت سے لوگ جن کے سکینڈلز آتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جرنلزم کا ٹھیک استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں دیانتداری سے۔ میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک اوپینین میکر کے طور پہ، ایک میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ نو، ہم اس کا ٹھیک استعمال نہیں کر رہے۔ یہ جو یوٹیوب وغیرہ، یہ میں تو کبھی اس کے آفس بھی نہیں گیا، پلیز آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمارا مین بلوارڈ گلبرگ کے صدیق سینٹر میں آفس ہے، میرے ارد گرد سب کو پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کون سے فلور پہ آفس ہے۔ اس پہ بھی لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں میری برادری کے، عجیب و غریب، کوئی کروڑ پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چھوڑ رہا ہے، کوئی کانا دجال لے کے بیٹھا ہے، اور 2021 دنیا چاند پہ مریخ پہ پہنچی ہوئی ہے، تم کانے دجال، پھر غزوہ پتہ نہیں ہند، اور پتہ نہیں، چونکہ یہ بکتا ہے مذہب کے نام پہ۔ یہ مذہب کا استحصال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نیم خواندہ، یہ بالکل ایسے ہی ہیں، ٹھگ نہیں ہوتے وہ، ڈبا پیر تو فلانا پیر، سنڈے میگزین میں بڑے اشتہار ہوا کرتے تھے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور ویزا مل جائے گا، اور پتہ نہیں کیا نوکری مل جائے گی، اور اس طرح کا دھندا ہے۔ سو ہم نے کس چیز کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ اب مجھے وہ بتا دیں۔ تو یہی حال ظاہر ہے، یہ وہ کہندے، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، باندر دے ہاتھ اس طرح، یا بندر کے ہاتھ ماچس آ گئی، اس نے جنگل کو ہی آگ لگا دی۔ تو اس طرح کا کام ہے۔ روز جس قسم کی خبریں ہم پڑھتے ہیں تھوک کے حساب سے، اپنے آپ سے کراہت آنے لگتی ہے، باقی تو چھوڑیں۔